ہماری چشم تر میں رہتے ہیں اور ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. واہ. انہی کے گھر ہیں یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. اور یہ واقعہ ہے کہ لباس بشر دھوکا ہے. یہ واقعہ ہے کہ لباس بشر دھوکا ہے. یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں. یہ معجزہ ہے کہ لباس بشر میں رہتے ہیں. واہ سبحان اللہ. اور عقیدت والے کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے. کہاں پہنچے. واہ. عقیدت والے کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے. جو اہل شک ہیں وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں. جو اہل شک ہیں وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں. اور خدا کے نور کو جو اپنی طرح سمجھتے ہیں. خدا کے نور کو جو اپنی طرح سمجھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں اور کس کے اثر میں رہتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں اور کس کے اثر میں رہتے ہیں. اور رہیں وہ اپنوں سے غافل. ارے معاذ اللہ. رہیں وہ اپنوں سے غافل. ارے معاذ اللہ. خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں. واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار علماء اعظم، محترم و مکرم سامعین کرام، عزت مآب خواتین اسلام، آج کی یہ بابرکت محفل اور یہ مبارک جلسہ جسے شادی خانہ آبادی کے خوشیوں بھرے اور پرمسرت موقع پہ شکرانے کے طور پر اور حصول برکت کے لیے منعقد کیا گیا ہے، سبحان اللہ، جس میں آپ اور ہم شریک ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. اور اس ذکر خیر کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے. قابل مبارکباد اور قابل صد تحسین میرے آقا کے وہ امتی اور وفادار جو اس عظیم سنت کو سبحان اللہ، تمام خرافات، ریت رسم اور رواج سے بالکل مبرہ منزہ کر کے اور طریقہ سنت پہ اس کو ادا کرتے ہیں. انہی خوش نصیب حضرات میں سے ایک ماسٹر صاحب بھی ہیں جنہوں نے اپنے بچے کی شادی کے موقع پہ اللہ حبیب، اس محفل پاک کا انعقاد کیا. اللہ تعالیٰ ان کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرمائے آمین. اللہ آمین. اور ہونے والے جوڑے کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ آمین. اور ان کے آنگن میں ہمیشہ برکتیں اترتی رہیں اور رحمتیں برستی رہیں. اللہ آمین. اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے. اللہ آمین. نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. اللہ آمین. چونکہ میرا اپنا ایک معمول ہے اور میں اسی معمول کے مطابق گفتگو کیا کرتا ہوں، اور ظاہر بات ہے موقع اور مال کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے اور حالات کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے. اب چونکہ محفل تو بہت بابرکت ہے، لیکن چونکہ اس وقت آمنا سامنا جو ہے نا میرا اور آپ کا ہے، تو مجھے اس کا بھی تو خیال رکھنا پڑے گا. تو اسی حساب سے میں چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا.
لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کا آغاز حدیث پاک سے کروں. اللہ ہماری بات قبول ہو یا نہ ہو لیکن حدیث پاک تو بے شک مقبول ہے. اس حدیث پاک کی روشنی میں ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اس محفل میں جو بیٹھے ہیں یہ بڑے خوش نصیب ہیں. یہ جو محفل ہے اس میں جو بیٹھے ہیں یہ بڑے اچھا ظاہر بات ہے خوش نصیب کا ضد جو ہے نا اس سے اللہ بچائے. ضد سمجھ رہے آپ نہیں سمجھیں گے. خیر یعنی اس محفل میں بیٹھنے والے بڑے خوش نصیب ہیں. ظاہر بات ہے جب بیٹھنے والے خوش نصیب ہیں تو سجانے والا اور جن کے لیے سجایا گیا تو اس میں کوئی شک نہیں یہ خوش نصیبی ہے. اور اسے آپ صرف میری طرف سے دعویٰ نہ سمجھیں اور اگر کوئی اسے دعویٰ سمجھے تو میں اس کے لیے دلیل حدیث پیش کروں گا. یہ جو ہماری ذکر کی محفلیں سجتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آج تک اسے سمجھا ہی نہیں اور جب نہیں سمجھا تب حال یہ ہے. اگر سمجھتے تو یہاں تل دھرنے کی جگہ نہ رہتی. یہ نہیں سمجھے ہیں اس لیے بہت سارے سو گئے. تو یہ محفل جو ہے یہ وہ ہے جس میں وہی بیٹھتے ہیں جو خوش نصیب ہیں. اور اس محفل کی ایک عظیم خوبی یہ ہے کہ اس میں فرشتے بھی آتے ہیں. میں حدیث تو نہیں پڑھ رہا ہوں صرف اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. اور اگر کسی کو اللہ کرے شک والا تو یہاں کوئی ہوگا بھی نہیں لیکن اگر کوئی ہو شک شبہ والا تو اسے چاہیے کہ وہ علماء سے اس حدیث کو کتاب میں سے نکال کر کے اور کوشش کرے اور دیکھے. اور علماء انشاءاللہ اس حدیث پاک کو حدیث کی کتاب سے نکال کے دکھا دیں گے کہ ایسی محفلوں میں فرشتے آتے ہیں. سبحان اللہ. اب فرشتوں کی تعداد تو اللہ جانے اور اس کا رسول جانے اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں بھی جدا جدا ہیں. تو ان فرشتوں میں سے ایک جماعت ایسی ہے جس کی ڈیوٹی یہی ہے کہ زمین پر جہاں محفل سجے وہاں یہ پہنچ جاتے ہیں. اور حدیث پاک کا مفہوم تو اتنا ایمان افروز ہے. آپ علماء سے پوچھیں یہ جو جماعت ہے جو ان محفلوں میں شریک ہوتی ہے اس جماعت کا حال حدیث میں یوں بیان کیا گیا کہ وہ آسمان سے اترے اور جس بستی میں وہ اترے ہیں تو اب کیا کرتے ہیں گلی گلی میں پھیل جاتے ہیں. بالکل میں حدیث پاک کے الفاظ کا گویا ترجمہ کر رہا ہوں. یعنی فرشتے آسمان سے اترے اور کچھ اس گلی میں کچھ اس گلی میں کچھ اس گلی میں. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ فرشتے آخر کس تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. تو تلاش یہی رہتی ہے کہ کہیں مل جائیں کوئی ذکر کرنے والے, کہیں مل جائیں خوش نصیب محفل سجانے والے. اسی تلاش میں کچھ ادھر کچھ ادھر. اور پھر جہاں سجی رہتی ہے محفل جب فرشتوں کی جماعت وہاں آتی ہے تو اب یہ فرشتے جو ادھر ادھر گلی میں جانے والے فرشتے انہیں آواز دیتے ہیں ہلمو ادھر آؤ. حقیقت میں یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. فرشتے ان دوسرے فرشتوں سے کہتے ہیں ادھر آؤ, ہمیں جس چیز کی تلاش تھی وہ تو یہاں سجی ہے. ہم جس محفل کی تلاش میں اترے تھے وہ محفل یہاں سجی ہے. اب یہ جو ادھر ادھر فرشتے تھے سب آ جاتے ہیں اور جب آ جاتے ہیں تو پھر جاتے نہیں ہیں. پھر جاتے نہیں ہیں تو کرتے کیا ہیں. اب یہ فرشتے جو ہے اس محفل کے اوپر سائبان بن جاتے ہیں, سایہ کرنے والے. جیسے ابھی یہاں تو شامیانہ نہیں لگا ہے لیکن اگر شامیانہ لگا ہو یا اوپر سائے کے لیے کسی چیز کو لگایا گیا ہو اور نیچے سائے میں بیٹھے ہوں, اگرچہ یہاں ابھی شامیانہ نہیں ہے لیکن فرشتوں نے سایہ کر رکھا اور یہ سایہ رحمت کا ہے. اور حد تو یہ ہے کہ اس محفل کے اوپر سے لے کے آسمان تک فرشتوں نے اس محفل کو اپنے سائے میں لے رکھا ہے.
اور میں نے کہا وہ جاتے نہیں، تب تک نہیں جاتے جب تک سلام نہ پڑھا جائے، دعا نہ مانگی جائے۔ ہم میں سے کچھ لوگ تو بیچ میں اٹھ کر کے خوش قسمتی کی بات ہے، اب یہ اس طرح سایہ کیے رہتے ہیں، اور محفل جب ختم ہوئی تو جاتے کہاں ہیں؟ رب کی بارگاہ میں۔ اور جب یہ فرشتے پہنچے رب کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، رب پر تو سب روشن ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کوئی چیز جو اس میں چھپی ہو؟ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، اور اپنے بندوں کے ہر حال پر نظر ہے۔ تو فرشتے جب وہاں پہنچے رب کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ فرشتے کہتے ہیں کہ زمین سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو حدیث کا وہ مضمون تو اپنی طرف ہے، میں مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں مولا تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے، جنت اور دوزخ کی باتیں ہو رہی تھی، جنت مانگ رہے تھے اور دوزخ سے پناہ، حالانکہ جنت بھی نہیں دیکھی، دوزخ بھی نہیں دیکھا، اور ذکر ان چیزوں کا ہو رہا تھا۔ اور جب یہ فرشتے یوں عرض کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے کہ اے نوری مخلوق فرشتے گواہ بن جاؤ۔ اب کس پہ گواہ بنایا جا رہا ہے؟ رب فرماتا ہے گواہ بن جاؤ، اس محفل میں جتنے بیٹھے تھے میں نے سب کی مغفرت کر دی۔ اس محفل میں جتنے بیٹھے تھے سب کی اب بتائیے مغفرت سے بڑھ کر کے بندے مومن کے لیے کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ مغفرت ہو گئی۔ یہاں پہنچ کر کے میں ایک اشکال کا جواب دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ مغفرت ہو گئی نا، تو ہم جب صبح اٹھیں تو ایسے اٹھیں جیسے مغفور اٹھتے ہیں، مجرموں کی طرح نہ اٹھیں۔ رات کو مغفرت ہوئی اور صبح پھر اسی راستے پہ، تو اس میں اس مغفرت کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم خود اپنا حال نہیں بدل رہے ہیں، مغفرت تو ہو جاتی ہے۔ تو رب فرماتا ہے سب کی مغفرت۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا سب کی؟ رب فرماتا ہے ہاں سب کی۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار